سلطان صلاح الدین ایوبی اور رحمۃ اللہ علیہ اور ایک عیسائی عورت کا واقعہ۔ ایک دفعہ دن کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر موجود محافظ نے کہا، سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیے۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اسے بلا جھجک اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہوں گے تبھی ان سے ملاقات کرے گا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکت سے باہر معلوم ہو گیا کہ سلطان نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر کمرے کے اندر چلا آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی سے پوچھا، ایسا کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے کمرے کے باہر بھی انتظار کر رہے تھے؟ سپاہی یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا تھا۔ سپاہی نے سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، سن نہ سکے، محسوس نہ کر سکے۔ فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا بھی سن سکے، دیکھ سکے اور محسوس کر سکے۔ سپاہی یہ سن کر اور بھی حیران ہو گیا۔ پھر سلطان نے فرمایا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ سپاہی نے عرض کیا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے فرمایا، انہیں اندر آنے کی اجازت ہے، آپ حکیم صاحب کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گئے اور چند لمحوں بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم صاحب سے پوچھا، حکیم صاحب بتائیے، ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو مجھ سے اتنی جلدی ملنے کی ضرورت پیش آئی؟ حکیم صاحب نے عرض کیا، حضور، ایک بات ہے جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے فرمایا، بتائیے، وہ کون سی بات ہے؟ حکیم صاحب نے عرض کیا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میرے بہت سے شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد ایک خاتون ہے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، یعنی عیسائی دھرم سے سمبندھت ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ سوال ہے جن کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ اسلام قبول کر لے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کر سکی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، ایک سلطان کا حکیم ہو کر بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ حکیم صاحب نے عرض کیا، سلطان معظم، وہ عورت پوچھتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟
اسے کھانے میں برائی کیا ہے؟ کیا اس کے کھانے میں کوئی نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کے گوشت سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سبھی لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اسے پالتے بھی ہیں۔ حکیم صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب وہ میرے پاس اسلام کی تعلیم لینے آتی ہے تو یہاں وہ خنزیر کا گوشت نہیں کھاتی، لیکن جب اپنے گھر واپس جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ وہی گوشت کھاتی ہے، کیونکہ وہاں یہی اس کی عام خوراک ہے۔ سلطان معظم، میرے پاس اس کے اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اسے کس طرح مطمئن کروں۔ اگر آپ اس کے سوال کا جواب دے دیں تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دے اور وہ اسلام قبول کر لے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہو جانا۔ دوسرے دن صبح جب سلطان دربار میں تشریف لائے تو حکیم صاحب اس خاتون کے ساتھ موجود تھے۔ حکیم صاحب نے عرض کیا، سلطان معظم، یہی وہ خاتون ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ سلطان نے عورت سے فرمایا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے عرض کیا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا ہے، یہاں تک کہ اب میں اسلام قبول کرنے کے بہت قریب پہنچ چکی ہوں، لیکن ایک بات مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ اس عورت نے عرض کیا، سلطان معظم، ایک بات اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے، میں اسے ہرگز کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا کہ جہاں بھی اسلام نے کسی چیز سے منع کیا ہے وہاں اس کی وجہ اور اس کے نقصان بھی بیان کیے ہیں، لیکن خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے اپنی بائبل بھی پڑھی ہے، اس میں بھی مجھے خنزیر کا گوشت کھانے کی مناہی نظر نہیں آئی۔ پھر اسلام نے اسے حرام کیوں قرار دیا؟ آخر اس کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کی پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کا ذکر فرمایا اور کہا، اب میں تمہیں تمہاری ہی کتاب سے یہ بات دکھاؤں گا۔ پھر سلطان نے اپنے ایک مشیر سے فرمایا، وہ کتاب لاؤ جو اپنی اصل صورت میں موجود ہے۔ کچھ ایتہاسک روایتوں کے انوسار پھر ایک کتاب دربار میں پیش کی گئی۔ سلطان نے اس میں سے وہ مقام نکالا جہاں خنزیر کے بارے میں ذکر موجود تھا۔ وہ خاتون یہ دیکھ کر حیران ہو گئی اور بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو نہیں لکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کچھ ایتہاسک روایتوں کے انوسار تمہارے پاس موجود نسخوں میں وقت کے ساتھ کئی تبدیلیاں ہو چکی ہے، اسی وجہ سے تمہیں یہ بات نظر نہیں آئی۔ پھر سلطان نے فرمایا، اب میں تمہیں ایک اور پہلو سے سمجھاتا ہوں، کل تم خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ اس عورت نے حکم کی تعمیل کی اور اگلے دن پکا ہوا گوشت لے کر دربار میں حاضر ہو گئی۔ دوسرے دن صبح وہ خاتون پکا ہوا گوشت لے کر دربار میں حاضر ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گوشت کی طرف دیکھا اور فرمایا، اب اس گوشت میں سے ایک بوٹی نکالو اور چھری سے اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ خاتون نے بوٹی نکالی اور اسے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ کچھ ایتہاسک روایتوں کے انوسار جب بوٹی کو کاٹا گیا تو اس کا اندرونی حصہ پوری طرح پکا ہوا نظر نہیں آیا۔ سلطان نے پوچھا، کیا تم نے اسے اچھی طرح نہیں پکایا؟ اس عورت نے جواب دیا، سلطان معظم، میں نے اسے بہت اچھی طرح پکایا تھا۔
सुल्तान ने फरमाया, मेरा मकसद तुम्हें एक बात समझाना था। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी चीज़ें अगर पूरी तरह तैयार नहीं हो तो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिर आपने फरमाया, लेकिन एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी दलील यह है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हराम करार दिया है उससे दूर रहना हमारा फ़र्ज है। हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते कि उसका नुकसान समझ आ जाए, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म है। फिर सुल्तान ने उस खातून से फरमाया, मैं तुम्हें इस जानवर के बारे में एक और बात बताता हूँ। कुछ रवायतों और इल्म के अक़वाल के अनुसार खिंजीर गंदी चीज़ें खाने वाला जानवर है और अक्सर नजासत वाली जगहों में भी पाया जाता है। एक मुसलमान के लिए पाकीज़गी और तहारत बहुत अहम है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें पाक और हलाल चीज़ें खाने का हुक्म दिया है। फिर सुल्तान ने फरमाया, हमारे लिए सबसे बड़ी दलील यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है। जब अल्लाह किसी चीज़ को हराम करार दे तो एक मोमिन उससे रुक जाता है, चाहे उसे उसकी हिकमत पूरी तरह मालूम हो या न हो। यह बातें सुनकर वह खातून कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने अर्ज किया, सुल्तान ए मुअज़्ज़म, अब मेरे दिल को इत्मीनान हो गया है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। इसके बाद उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कलीमा पढ़ा। कुछ ऐतिहासिक रिवायतों के अनुसार उसके इस्लाम कबूल करते ही दरबार में मौजूद लोगों ने अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद की। कुछ ऐतिहासिक रिवायतों के अनुसार उस खातून के इस्लाम कबूल करने के बाद पूरा दरबार अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। हकीम साहब भी बहुत खुश हुए और उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि एक और इंसान को हिदायत नसीब हुई। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि एक सच्चा मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर पूरा यकीन रखता है। अगर किसी हुक्म की हिकमत हमें फ़ौरन समझ में न भी आए, तब भी उस अल्लाह का हुक्म समझकर कबूल करते हैं। याद रखिए, एक मोमिन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपने रब के फैसलों पर राज़ी रहता है और उसी में अपनी कामयाबी समझता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, हलाल को हलाल, हराम को हराम समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी इस्लामी मालूमात और वाक़यात के लिए सुलेमान स्टोरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जाते-जाते आज का सवाल जो दिख रहा है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।